یہ چیزیں ہیں، شکوپا گرفتاریاں میکونوس میں بھی جاری ہیں بڑی ساری شدت سے، اور آپ نے آپ کو بڑا چکنا رکھیں، بڑا ہوشیار رکھیں، اور 14 اگست کی تیاریاں بھی کریں گے، کیونکہ قیام کا حکم ہے اور قیام کے ساتھ ہی معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں عاشورہ کے حوالے سے میں نے بتا دیا، پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ عاشورہ فقہ جعفریہ اور مختلف تنظیمات جو ہیں انہوں نے ان کے ایک سینئر ترین فرد جناب سید اشیر حیدر صاحب نے آج فون کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اتوار کو 5 بجے پلاتیا کوجیا سے جو ہے محرم کا جلوس جو ہے وہ شروع ہوگا اس اتوار کو 5 بجے۔ اب آتے ہیں جناب آپ کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، قیوم صاحب ہیں۔ قیوم کہتے ہیں کہ السلام علیکم، لائٹ دوسری بھی جلا دیں ذرا۔ السلام علیکم جاوید اسلم صاحب، A2 کے امتحانات کب ہوں گے؟ اچھا، A2 کے امتحانات جناب قیوم صاحب اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں، 2 ماہ قبل اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے کسی آن لائن سکول، کسی قریب ترین سکول سے رجوع کریں تاکہ آپ تیاری کر کے کلاس میں بیٹھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امتحان کی تو انتظار دروازہ بن گیا، امتحان کا جو ہے مسلسل انتظار کیا جاتا رہے، لیکن جب امتحان آئے تو امتحان میں جب کچھ آنا ہی نہیں تو پھر کیسے جو ہے وہ امتحان دیں گے۔ اچھا، اب سوال سیف اللہ ہے۔ سیف اللہ صاحب کو J.اسلم پر سوال لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں 2019 میں ڈپورٹ ہوا تھا، ابھی پاکستان میں ہوں اور مجھے ویزا مل سکتا ہے؟ اچھا سیف اللہ صاحب، بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ بعض علاقوں میں ویزا کی جو لمٹ ہے، زمیندار ویزا کی لمٹ، وہ پوری ہو چکی ہے، اور بعض علاقوں میں ابھی ویزا کی لمٹ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج کچھ زمینداروں سے میرا رابطہ ہوا، تو ان کو میں نے تجویز کیا کہ جب آپ بہت سارے زمیندار وزارت امیگریشن کو لکھیں گے کہ بھائی ہماری ضرورت نہیں پوری ہوئی، تو اس صورت میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ دوبارہ وہ وہاں کی ویکینسیاں کھول سکتے ہیں۔ رانا حمزہ ہیں۔ رانا حمزہ کہتے ہیں کہ سر کیا 7 سال کی نیشنلٹی ملنے پر، 7 سال کی نیشنلٹی شہزادے کون سی 7 سال والے پیپر ہوتے ہیں، بہرحال آگے کیا لکھتے ہیں کہ بعد اپنی وائف کو بلوا سکتا ہوں اور کب تک بلوا سکتا ہوں؟ اچھا، یہ فیملی کے جو رانا حمزہ صاحب معاملات ہیں، فیملی کے حوالے سے یہاں یونان میں عرصہ دراز سے 2011 سے لے کر اب تک مسلسل بہت ہی کم فیملیز کو آنے دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی معمولی سی اس میں ہل جل ہوئی ہے، لیکن فیملی کے حوالے سے کافی سخت معاملات ہیں۔ اللہ کرے یہ آپ کے پاس پیپرز آ جاتے ہیں تو اس وقت جو بھی قوانین و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عامر شہزاد صاحب ہیں۔ عامر شہزاد J.اسلم یوٹیوب ٹی وی چینل پر لکھتے ہیں کہ سر میرا فیملی ڈاکومنٹ 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر والا سوال کی یہ تشریح ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال میں گریک امبیسی اسلام آباد میں جو ہے وہ ہیں اور جواب نہیں دے رہے، کیا کیا ہے، کیا ہوگا؟ اس طرح کا یہ سوال ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہے کہ عامر شہزاد میرے شہزادے، یہ حقیقتاً فیملیز کے حوالے سے گریک کی پالیسی بہت زیادہ پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ فیملیز کو کم سے کم آنے کا راستہ دیا جائے۔ یہ پچھلے تقریباً 12-13 سال سے مسلسل یہی رویہ جاری ہے۔ اچھا، اس میں اب آگے ہیں بلال احمد صاحب۔ بلال احمد لکھتے ہیں کہ جناب 7 سال والے فنگر پرنٹ 7 سال پہلے فنگر پرنٹ ہوئے تھے، اب دوبارہ کورتھو کیمپ میں ہوں، اب دوبارہ میرے فنگر پرنٹ ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں لیے ہیں؟ اچھا، یہ فنگر پرنٹ بلال احمد اس لیے لیتے ہیں میرے شہزادے کہ جب بھی کسی فرد کو پکڑا جاتا ہے کسی بھی غیر قانونی
پیپرز کی وجہ سے یا کسی جرم میں یا کسی الزام میں یا کسی بھی حوالے سے، تو فنگرز لیے جاتے ہیں تاکہ اس کا سابقہ سارا ریکارڈ چیک کیا جائے کہ سابقہ کیا کیا اس نے کیا ہے۔ تو آپ نے اگر کوئی ایسا واضح جرم نہیں کیا، پہلے فنگر ہوئے تھے اب پھر فنگر ہو گئے، تو اس کا کوئی ایسا اندیشے والی بات نہیں، چاہے 10 دفعہ ہوں۔ یہ کرائم کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کے سابقہ ریکارڈ کو ڈھونڈنے کے لیے اصل میں یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے ہیں جناب عثمان اوان صاحب۔ عثمان اوان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ زرعی ویزا پر یونان جانے کے بعد فوری طور پر سفر کر سکتے ہیں یا پھر کچھ دیر ورک ضروری ہوتا ہے؟ عثمان، کیا شہزادے باتیں ہیں آپ کی؟ اور شہزادے انہوں نے جو ویزا ہے یونان ہی کے لیے دیا ہوتا ہے تاکہ وہ فرد جو یونان کا زرعی ویزا لے وہ یونان میں کام کرے۔ اب یہ بعد کی بات ہے کہ شاید زرعی ویزا پر آنے والے کسی فرد کو آگے جانے کا بھی موقع مل جائے۔ بہرحال قانونی طور پر ویزا صرف یہاں کے کام کے لیے ہوتا ہے۔ آج شمریز رزاق صاحب ہیں۔ شمریز رزاق صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم، میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش والوں کے لیے امیگریشن اوپن ہو گئی ہے، اگر پاکستان والوں کے لیے بھی امیگریشن اوپن ہو جائے کیا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں؟ برتھ اینڈ فیملی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا پاکستان والوں کے لیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ میرے شہزادے ایسا ہے کہ اس سوال شمریز صاحب کے حوالے سے جو سوال ہے یہ سن لیں آپ کہ یہ جو امیگریشن اس کو یہ جو مالک اور مزدور کے معاہدے کے حوالے سے 15,000 بنگلہ دیشی مزدوروں کے لیے قانونی حیثیت دینے کا اعلان ہوا ہے، وہ اس میں بنیادی طور پر ابھی پہلے سٹیپ میں صرف بنگلہ دیشی ہیں۔ اچھا، آئندہ آنے والے 2 ماہ میں قوی امکان ہے کہ پاکستانی مزدوروں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ قانون آ جائے گا۔ اس قانون میں 5 سال کی مدت تک کے لیے بندہ کام کر سکے گا اور 9 ماہ کام کرے گا، 3 ماہ اگر اپنے وطن میں جانا چاہتا ہے تو چلا جا سکتا ہے۔ یہ 2 سوال کے 2 حصہ یہ ہے کہ کیا برتھ سرٹیفکیٹ فیملی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، 1 نمبر پر تو آپ اپنا پاسپورٹ ویلڈ رکھیں جو 2 سال سے زائد ویلڈ ہو، دوسرے نمبر پر فیملی سرٹیفکیٹ اور تیسرے نمبر پر برتھ سرٹیفکیٹ، بلکہ دوسرے نمبر پر برتھ سرٹیفکیٹ رکھیں۔ تو یہ چیزیں آپ برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ اپنی وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کروا کے رکھیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے ٹرانسلیشن بھی کرا لیں۔ وہاں سے ٹرانسلیشن نہیں کرانی، کیونکہ وہاں گوگل پر ٹرانسلیشن کریں گے، وہ بیکار ہے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی اور وہ بالکل سراسر ایسے فضول سا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن آپ نے گریک امبیسی اسلام آباد کی اٹیسٹیشن کے بعد یونان سے کروانی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ یہ بات آپ برائے مہربانی ذہن نشین فرما لیجئے۔ اچھا، یہ فون مسلسل چلتے جا رہے ہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ لکی گجر صاحب ہیں۔ لکی گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد ویزا مل سکتا ہے۔ اچھا شہزادے، یہ آزاد ویزا جو ہوتا ہے نا لکی گجر صاحب، یہ آزاد ویزا تو عربوں میں ہوتا ہے، انہوں نے ویسے کی نقل ہی ہے ان کی عربوں کی، لیکن آزاد ویزے کا ابھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ابھی صرف مالک اور مزدور کے تحت جو ایگریمنٹ ہے اس کا ویزا ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد نعمان علی ہیں۔ نعمان علی کہتے ہیں کہ سر ڈاکومنٹس FRC برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہیں کی ٹرانسلیشن کی کروانی ہے، یہ وہی سوال آ گیا ہے جو میں اوپر بتا رہا تھا۔ اچھا، اگر ہے تو کب کروانی ہے؟ اچھا، ٹرانسلیشن نعمان علی نہیں کروانی، اس لیے نہیں کروانی کہ ٹرانسلیشن اگر آپ وہاں سے پاکستان سے یا اپنے ملکوں سے کروائیں گے تو وہ ٹرانسلیشن گوگل سے کرتے ہیں، گوگل کی ٹرانسلیشن بالکل کوئی لائن ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، بالکل ٹھیک نہیں، وہ یہاں سے یونان سے کروانی ہے۔ اور یونان سے کب ہوگی؟ وزارت جو متعلقہ وزارت ہے اس سے ٹرانسلیشن کرانے کے لیے تو لازم ہے کہ آپ نے گریک امبیسی اسلام آباد سے بھی اٹیسٹ کروائی ہو۔ ویسے جو پرائیویٹ دفاتر ہیں ان سے کرانے کے لیے
جیسے بھی پیپر ہو وہ اس پر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعمان کا دوسرا سوال ہے، سر ایف آر سی اور برتھ سرٹیفکیٹ کی گریس میں ٹرانسلیشن بھی کروانی ہے؟ ہاں جی بالکل کروا لیں، بہتر ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مالکان یا ادارے جو ہیں وہ ٹرانسلیشن مانگتے ہیں، لیکن یہ اب جو قانون آئے گا تو اس قانون کے حوالے سے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ ایک پیج فرنٹ اور ایک پیج انگلش۔ اچھا، یہ فرنٹ پیج انگلش پیج کا جو کاپیز ہے نا، یہ تو نادرا سے جو فیملی سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ نکلتا ہے نا، تو اس کا قاعدہ قانون ہی یہ ہے کہ انگلش اور اردو میں یہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ تو آپ کا ایک اوریجنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کی فرنٹ پیج پہ انگلش یا بیک پہ گریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ٹرانسلیشن دفاتر جو ہیں وہ سیدھا ایک پیپر پر آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کے لیں جی، اب ٹائم ہو چکا ہے معذرت سے، اب سوال بس کر دیں، کیونکہ اب اتنے سوال لے سکتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آسم منہاس ہیں، سر میرے پینشن کے مسئلہ میں میری مدد کریں۔ بالکل جناب، مدد کریں گے، جو رہنمائی آپ کو درکار ہوگی بصد خوشی میں حاضر ہوں۔ لیکن اس کا آسم صاحب ایسا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی وکیل سے رجوع کیا ہے تو آپ جناب دفتر تشریف لے آئیں گے دونوں بھائی مل کے، تو اس وکیل سے، اس ادارے سے، جس طرح سے بھی ممکن ہوا ہم کریں گے انشاءاللہ فضل تعالیٰ۔ محمد یار گوندل ہیں، اور ڈھیروں دعاؤں کے بعد سر قانون جو بھی ہے بتائیں، ایک دفعہ گریک میں بھی بتا دیں تاکہ مزدور بھائی اپنے گریک مالک کو بھی سنا سکیں۔ اچھا، وہ گریک میں محمد یار گوندل صاحب، آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا بے حد مشکور ہوں، بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی کرے اور عزت اور خیر عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو قانون ہے نا، اس میں جس بھی ساتھی کو قانون کی فار ایگزامپل ضرورت ہے تو وہ info-time-greece.com پاکستان کمیونٹی کے پیج پہ جائیں نا، کہیں نہ کہیں اس کی کوئی تحریر آ جائے گی، info-time-greece.com۔ اس پر پورے کا پورا آخری قانون جو ہے نا، انگلش میں اور گریک دونوں زبانوں میں موجود ہے، وہ وہاں سے پیپر کو پرنٹ کر لیں، پرنٹ کر کے تو اس کو دے دیں، تو اس طرح انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو ہے ان کو پورے کا پورا قانون میسر ہو سکتا ہے۔ ویسے اس میں ایسا ہے کہ میں بھی چلو کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب گریک وکلاء وغیرہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پروگرام کر دیں گے، تاکہ بڑی تشریح و تفصیل کے ساتھ ان کے لیے جو آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر کر کے، تو ان کے لیے وہ میسر کر دیا جائے۔ تاشف صاحب ہیں، تاشف کہتے ہیں کہ میرے پاسپورٹ کی ڈیٹ 4 ماہ بقایا ہے، کیا 7 سال والے پیپرز جمع کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں جناب، لیکن میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کاشف کہ آپ اس کو رینیو کروا لیں، کیونکہ جب نمبر شمبر چینج ہوگا تو پھر آپ کا آدیا پارامونی اس پر جو لکھا جائے گا وہ شاید 4 ماہ پہلے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کرا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ آئے گی یا مسئلہ، تو پھر 4 ماہ والے پہ ہی جمع کرا دیں۔ عباس صاحب ہیں، عباس صاحب کہتے ہیں کہ سر رینیول کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے؟ عادیہ ارگاسیہ کی رینیول۔ عادیہ ارگاسیہ کی رینیول کے لیے جناب کوئی ایسے خاص ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے، عادیہ ارگاسیہ کا وہ جو تیوے لگتا ہے وہی چاہیے ہوتا ہے، اور قریب ترین اپنے مالک سے رجوع کریں تاکہ اسی نے ظاہر عادیہ ارگاسیہ جو ہے دوبارہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کا مالک ہی کرے گا۔ راشد علی ہیں، راشد علی کہتے ہیں کہ یونان کے سیزنل ویزے پر شینگن ویزے پر جا سکتے ہیں۔ اچھا راشد علی، ایسا ہے کہ ویسے تو یہ شینگن کنٹریز ہیں، شینگن ممالک ہی ہیں، لیکن انہوں نے شہزادے جو ویزا دینا ہے نا، اس کام کے لیے دینا ہے، اور بڑی کڑی نظر رکھنی ہے کہ یہ بندہ کدھر کدھر جاتا ہے۔ اب کسی کا دال لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی جا سکتا ہے شینگن کنٹریز دوسرے ممالک میں، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے بڑی کڑی نظر رکھنی ہے۔ ظفر صاحب ہیں، ظفر صاحب کہتے ہیں سر یونان کا ویزا اوپن ہے کہ نہیں؟
یونان کا ویزا جو ہے وہ مالکان کی شرط کے ساتھ کئی علاقوں میں اوپن ہے اور کئی علاقوں میں اس کی جو مقدار تھی پوری ہو چکی ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، ایک علاقے میں نہیں تو دوسرے میں ممکن ہے وہ چل سکے۔ سوال آگیا سر، ایک سوال مشکل سے پوچھ رہا ہوں، میں یونان میں ہوں، 5 سال سے ہوں، 4 سال سے ایک رومانیہ کی خاتون سے شادی ہوئی ہے، ہماری ایک بیٹی ہے، میرے پاس نکاح نامہ نہیں ہے، کیا میری بیوی رومانیہ میں ہے، کیا میں وہاں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے، ایسا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، خیر تو شاید پتہ نہیں اب آپ کا نام کیا ہے۔ اچھا اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس پیپرز نہیں تو پھر کسی بھی فرد کو کسی بھی ملک کی سرحد کو قانونی طور پر پار کرنے کے لیے، اس کا ویزا لینے کے لیے، اس میں جانے کے لیے لیگل پیپرز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر پیپر نہیں تو پھر آپ اس کے ملک یا اس کی ایمبیسی کیسے جائیں گے، کیسا وہ بھی، اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مالک اور مزدور والا قانون آتا ہے، اس پہ آپ لیگل سٹیٹس لیں اور لیگل پیپر لے کر اپنی جو ہے وہ جہاں آپ کی فیملی ہے وہاں آپ پھر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے لیگل سٹیٹس کا ہونا ضروری ہے۔ امکان موجود ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی رستہ نکل آئے گا۔ اچھا جی، الماس بٹ صاحب ہیں، الماس بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ 4 ستمبر میں 5 سال کے ثبوت پر پیپرز جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ الماس بٹ صاحب، 5 سال کے ثبوت کا کوئی قانون نہیں، نہ اس کا ذکر ہے۔ یہ 5 سال کے لیے پیپرز ہوں گے جو بنگلہ دیشی ورکرز کے لیے اب اور 1-2 ماہ بعد پاکستانی ورکرز کے لیے کیے جائیں گے، لیکن 5 سال کے ثبوتوں پر کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ دوبارہ ایک سوال ہے، نام نہیں لکھا، سر میرے پاس 2016 سے میرے 2022 تک ثبوت ہیں، کیا 7 سال والے پیپرز جمع کروا سکتا ہوں؟ 2015 سے 2022 میں 7 سال پورے ہوتے ہیں۔ اصل میں شہزادوں غلطی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں کہ 2016 17 18 19 20 21 تے 22، وہ بھائی 16 کو 17 میں گنیں گے تو 1 سال ہوگا نا، جس دن آئے تھے اس دن 1 سال تھوڑا ہی ہو گیا تھا۔ 16 کو 16 میں ہی گنیں گے، 16 کو نکال کے اگلے سال 1 سال پورا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 2016 کے جس مہینے میں آپ آئے تھے 2023 کے اس مہینے اس تاریخ کے 1 دن بعد آپ کے 7 سال پورے ہو جائیں گے۔ عدنان صاحب ہیں، عدنان کہتے ہیں کہ سر مجھے 20 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں، میرا کارڈ ویلڈ ہے، اپی گریک واپس آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا آپ کا کون سا کارڈ ہے اور کون سا کارڈ ویلڈ ہے؟ اگر تو اب 10 سال کے آپ کے پاس پیپرز تھے تو 10 سال کے پیپرز پر آپ جو ہے وہ سابقہ پرانا قانون کہتا تھا کہ آپ 2 سال کی مدت تک بھی روک سکتے ہیں، بڑے لوگ 2 سال کے بعد 3 سال بھی 5 سال بھی اور اس سے زائد عرصہ بھی رہے اور وہ واپس آ گئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایپی مکرون ہے تو اس ایپی مکرون پر آپ 12 ماہ سے زائد 1 دن بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے پاس نارمل دوسرے پیپر ہیں 3 سال والے یا ویویوسی والے یا 2 سال والے تو قانون باقی تمام اقسام پر، تمام اقسام کے لیے سوائے ایپی مکرون کے قانون کہتا ہے کہ 6 ماہ سے 1 روز بھی زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کون سے پیپرز ہیں، کون سا جناب معاملہ ہے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے